بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی تورات نازل ہوئی اور وہ رہنما تھی، رحمت تھی، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ اس تورات کی تصدیق کرنے والا عربی زبان میں ہے. اس کو اتارنے کی ایک غرض تو ظلم کرنے والوں کو، کفر و شرک کرنے والوں کو ڈرانا ہے، اور دوسرا یہ کتاب دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. بالخصوص والدہ کے ساتھ انسان کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا. اس کی مشقتوں کو، اس کی تکلیفوں کو اللہ پاک نے بیان کیا. پھر وہی فرما بردار اولاد جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے، 40 سال عمر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کی. مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، بے شک میں فرما برداروں سے ہوں. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ اسی دعا کا اب ثمرہ ہے. اس کا تعلق گزشتہ آیت کے ساتھ ہی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مومن بندہ مسلمان ایسے حالات
کے اندر اس قسم کی دعا کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، یہ جو بھی اوپر اللہ پاک نے اس بندے کی صفات بیان کی ہیں، اب اللہ پاک اس کے لیے یہ ثمرہ بیان کریں گے۔ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ لوگ وہ ہیں جو قبول کریں گے ہم ان سے زیادہ بہتر ما عملوا، وہ جو انہوں نے عمل کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم قبول کریں گے ان سے زیادہ بہتر وہ جو انہوں نے کیا کیا، دنیا میں عمل کیا۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور درگزر کریں گے ہم ان کے گناہوں سے۔ دیکھو کتنی چیزیں ہو گئی، دو۔ پہلی الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اچھے کام کیے ان کو کیا کریں گے، قبول کریں گے، پھر ساتھ ان کی سیئات، ان کے گناہوں سے کیا کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تیسری فی اصحاب الجنہ، بیچ جنت والوں سے ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ملنی ہیں ایسے انسان کو۔ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، پھر بالغ ہو جائے گا، اس کے بعد 40 سال اس کی عمر ہو گئی جب، پھر وہ کیا کرے، اللہ کے دعا کرے اللہ کے آگے، یا اللہ تو نے مجھے ایمان والی نعمت دی، میں تیرا اس کے اوپر کیا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے والدین پر تو نے انعام کیا، ان کو بھی ایمان کی توفیق بخشی، اسلام کے اوپر چلایا، نیک بنایا، اس پر بھی میں تیرا کیا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ میں نیکی کے کام کرتا رہوں، میری اولاد کو درست بنا دے، نیک بنا دے، یا اللہ میں اس کے اوپر بھی تیرا کیا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، یا اللہ تبت الیک، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی صفات کا حامل جو انسان ہوگا، ہم اس کے نیک عملوں کو کیا کریں گے، قبول کریں گے، اور اس کی سیئات کو مٹا دیں گے، درگزر کریں گے، اور اس کو جنت والوں کے اندر کیا کر دیں گے، شامل کر دیں گے۔ وعد الصدقی، اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہی بات نہ سمجھنا، یہ سچا وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ سچا وعدہ۔ وعد الصدقی، وعدہ سچا، الذی کانوا یوعدون، وہ جو تھے دیے جاتے، وعدہ دیے جاتے تھے دنیا میں۔ ٹھیک ہے، وہ جو دنیا کے اندر وعدہ، آج قرآن پاک کے اندر ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک ہمیں کیا دے رہا ہے، وعدے دے رہا ہے، اور کل قیامت کو اللہ پاک یہ انسان کے ساتھ وعدوں کو کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ سمجھے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ اب یہ زجر ہے اور ساتھ تخویف اخروی بھی ہوگی، ربط پہلے سمجھنا ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے بالکل پچھلی آیات۔ پچھلی آیتوں میں مومن بیٹے کا ذکر تھا، کس کا ذکر تھا، مومن بیٹے کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد والدین کے اس بیٹے کا ذکر ہے جو والدین کے کہنے پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کے بعد اب کس بیٹے کا ذکر ہے جو والدین کے کہنے پر ایمان نہیں لاتا، شرک پر قائم رہتا ہے، کفر پر قائم رہتا ہے، یا اللہ کی نافرمانیوں پر قائم رہتا ہے۔ اب اس کا ذکر ہوگا ان آیات کے اندر۔ پہلے ماں باپ کے فرما بردار بیٹے کا ذکر تھا، اب ماں باپ کے نافرمان بیٹے کا ذکر ہوگا، اس کو تخویف ہوگی، اس کو زجر ہوگا اللہ پاک کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس شخص کا ذکر ہے جو والدین کے کہنے پر کیا لائے، ایمان لے آئے۔ میں نے کل آپ کو ایک آخری ربط جو ذکر کیا تھا اپنے حضرت کا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو والدین کے کہنے پر 40 سال کی عمر میں بھی ایمان قبول کر لے، شرک سے توبہ طائب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں سے جو شروع ہوگا، یہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ والدین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا فرما بردار بن، نیک بن، لیکن وہ بیٹا نہیں مانتا اپنے ماں باپ کی بات کو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ذکر ہوگا، صاف معلوم ہوتا ہے پیچھے اس بیٹے کا ذکر ہے جو والدین کے کہنے پر ایمان قبول کرے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ بیٹا ہے، اب یہاں پہ ذکر ہوگا دوسرا نافرمان بیٹے کا۔ کس بیٹے کا؟ نافرمان بیٹے کا۔ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں، قال
والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ بندہ جو کہتا ہے اپنے والدین سے، افن اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ میں بیزار ہوں، ٹھیک ہے، میں بیزار ہوں لکما تم دونوں سے، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا حکم ہی نہیں مانتا، مجھے نہیں ضرورت تمہارا حکم ماننے کی، افن اس کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، میں بیزار ہوں تم دونوں سے، اتعداننی ان اخرجا، آیا تم وعدے دیتے ہو مجھے، ان اخرجا یہ کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون، اور تحقیق گزر چکی پہلی جماعتیں، اور تحقیق گزر چکی ہیں جماعتیں، من قبلی مجھ سے پہلے، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یہ ان اخرجا یہ کہ میں نکالا جاؤں گا، مطلب تم مجھے وعدے دیتے ہو کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی جماعتیں گزر چکی ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ جماعتیں، کئی جماعتیں گزر چکی ہیں، آج تک وہ تو زندہ نہیں ہوئی، ان میں سے تو کوئی زندہ نہیں ہوا، کوئی وعدہ تو سچا مجھے نہیں دکھائی دیا، تم مجھے کس بات سے ڈرا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کس بیٹے کا ذکر ہے، اب یہ نافرمان بیٹے کا ذکر ہے جو اپنے والدین کے کہنے پر ایمان نہیں قبول کرتا، اللہ کا فرما بردار نہیں بن رہا، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں کر رہا۔ دیکھو والدین، اللہ پاک فرما رہے ہیں لوالدیہ، وہ انسان جو کہتا ہے اپنے والدین کو اف لکما، میں بیزار ہوں تم دونوں سے، معلوم ہوتا ہے وہ والدین اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ مشفقانہ پند و نصیحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والدین اپنے اس بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نافرمان بیٹا گستاخانہ رویہ اپنے والدین کے آگے اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے مجھے کس قدر دک کر رکھا ہے، ستا رکھا ہے تم نے مجھے کس قدر، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی جماعتیں گزر چکی ہیں، آج تک ان کو تو کبھی زندہ نہیں کیا گیا، مجھے کیوں تم ڈرا رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ کس بیٹے کا ذکر ہو گیا؟ یہ نافرمان بیٹے کا ذکر ہو گیا۔ اچھا، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اب وہ والدین کیا کہتے ہیں؟ اور وہ دونوں فریادیں کر رہے ہیں اللہ سے، کون دونوں؟ ماں اور باپ دونوں فریادیں کر رہے ہیں اللہ سے، وَيْلَكَ، اے تیری خرابی، وَيْلَكَ کا مطلب تیری خرابی، کیا لکھا ہے ترجمہ نسخے میں؟ ہیں اور خرابی ہے تجھ کو، ٹھیک ہے، وَيْلَكَ تیری خرابی، آمن ایمان لیا تو، ٹھیک ہے، کیا لیا؟ ایمان لیا تو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لیکن وہ بیٹا کیا کہتا ہے آگے؟ فَيَقُولُ، پس وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی باتیں، پہلے لوگوں کے قصے، وہ بیٹا آگے سے یہ جواب دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اب وہ اپنے بیٹے کے ضد و عناد پر مبنی اور ماندانہ جواب پر والدین اللہ کے آگے بڑی دل سوزی کے ساتھ اللہ کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے، یا اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے، اسے مسلسل ایمان کی دعوت دیے جا رہے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی، لیکن وہ کیا کہے جا رہا ہے کہ قیامت یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، پہلے لوگ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے جی قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، میں نہیں اس قیامت کو مانتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اب غور یہاں پہ کرنا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں شروع سے ہی، ایک اچھی تربیت کر رہے ہیں، نیک تربیت کر رہے ہیں، ایمان کی ان کو تربیت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی تربیت کر رہے ہیں، والدین پورا حق ادا کر رہے ہیں، اب وہ والدین ہیں بری قرآن کی روح سے، جس طرح یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ پاک نے نافرمان بیٹے کو زجر کیا ہے، اصل کے اس کے والدین اس کو سمجھا رہے ہیں،
اس کے والدین اس کو نصیحت کر رہے ہیں، ایمان کی اس کو دعوت دے رہے ہیں، قیامت سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے وعدوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تجھے حساب کتاب دینا ہے، بیٹا آجا ایمان قبول کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، کفر کو چھوڑ دے. لیکن وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں. لیکن والدین آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہما یستغیثان اللہ، اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں، آئے او خرابی تیری ایمان لیا، اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اس کو امان کی توفیق دے دے، کہیں ہلاک نہ ہو جائے ہمارا یہ بیٹا. وہ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ پھر آگے سے نافرمانی سے جواب دیتا ہے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. اب ایسی نافرمان اولاد جو ہے یہ قرآن کی نظروں کے اندر، اللہ کی نظروں کے اندر یہ کیا ہے؟ نافرمان ہے. ایسی نافرمان اولاد اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، اللہ کے عذاب کی مستحق ہے. ہوتا ہے نا آج بعض اوقات والدین نیک ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن آگے سے اولاد کیا نکلتی ہے؟ نافرمان نکلتی ہے. وہ اپنے بیٹوں کو بڑا سمجھاتے ہیں، اولاد کو بڑا سمجھاتے ہیں، لیکن نہیں مانتے. ایسی اولاد قرآن کی نظروں کے اندر کیا ہوگی؟ نافرمان شمار کی جائے گی، اللہ کے عذاب کی کیا ہوگی؟ مستحق ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، پھر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تیسری بار پھر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ایسا بدبخت اور بدقسمت انسان ہے جس کے لیے آپ کی زبان مبارک سے بد دعا نکل رہی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے والدین دنیا سے ناراض قبر کے اندر گئے اور وہ اپنے والدین کو اپنی زندگی کے اندر راضی نہ رکھ سکا. ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اب یہ اولاد کے لیے جو نافرمان اولاد ہوتی ہے، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی اولاد کے لیے کیا ہے؟ بدبختی ہے، جو اپنے والدین کو بھی خوش نہ رکھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ماں کا مقام کیا ہے؟ بڑا ہے، زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں کرنا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ باپ کے مقام کو کیوں کم کیا جاتا ہے. دیکھو یہ کم کرنے کی بات نہیں ہے، کم کرنے کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اگر کوئی کہے کہ باپ کا مقام ہے ہی نہیں، یہ تو غلط بات ہے. باپ کا مقام بھی ہے، اسلام نے بڑا مقام رکھا ہے باپ کا، لیکن ماں کا مقام اسلام نے زیادہ رکھا ہے تھوڑا سا. میں نے کل کو آپ کو سمجھایا بھی تھا، اگر باپ کا مقام 80% ہے، 90% ہے، ماں کا مقام پورا 100% ہے. وجہ اس کی کیا؟ قرآن خود بیان کرتے ہیں وہ تکلیفیں مشقتیں کیا اٹھا رہی ہے؟ زیادہ اٹھا رہی ہے بنسبت باپ کے. سمجھ آئیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سے زیادہ حق کس کا ہے، میرے باپ کا یا میری ماں کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے. اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے، میرے باپ کا یا میری ماں کا؟ پھر دوسری مرتبہ فرمایا تیری ماں کا. تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا، چوتھی مرتبہ پھر آپ نے جواب دیا تیرے باپ کا حق ہے. یعنی ماں کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار جو بیان کر چکے ہیں، فرمانے کا مطلب کہ ماں کا حق زیادہ ہے. اسی حدیث سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں میں سے اگر کوئی تم سے پانی مانگے تو سب سے پہلے ماں کو پانی لا کے دینا، اس کے بعد باپ کو پانی پیش کرنا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اصول لیا نا، اصول لیا. ایک حدیث سے فقہاء کرام نے اخذ کیا کہ دیکھتے حق کس کا زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ماں اور باپ دونوں نے اکٹھا کہہ دیا جا بیٹا پانی لے گیا، تو سب سے پہلے پانی کس کو پیش کیا جائے؟ ماں کو پیش کیا جائے. اس کے بعد کس کو پیش کیا جائے؟ باپ کو پیش کیا جائے. بات سمجھ میں آئی ہے جی نہیں؟ ماں جو ہے نا، ماں یہ ہے گھر کی ملکہ. عورت کو اسلام نے گھر کی ملکہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یہی ماں جو ہوگی اپنے بچوں کو والد کی فرما برداری کا ذریعہ بنے گی. یہ ماں جو ہے یہ اس کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہے.
ماں کی گود جو ہے اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے، سب سے پہلا ماڈل جو ہے وہ بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں ہے۔ ساری بچپن کی تربیت جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کا کردار ہے کہ ماں اپنے بچے کو کیا سکھا رہی ہے۔ جو بچپن کے اندر ماں نے اس کے اندر بیج بو دینا ہے، مستقبل کے اندر بھی وہ بچہ وہی بیج لے کر آگے چلے گا۔ جو ماں نے اپنی اولاد کا ذہن بنا دینا ہے، آگے جا کے بھی اس کا ذہن اسی طرح کا چلے گا۔ ایک نیک ذہن بنایا جائے گا تو وہ نیک بنے گا، برا ذہن بنایا جائے گا تو وہ برا ہی آگے چلے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں، یہ اولاد کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچپن کے اندر تعلیم و تربیت نہیں ہے، بچہ کس کے پاس زیادہ رہتا ہے؟ ماں کے پاس رہتا ہے۔ باپ کا کیا ہے؟ صبح کو جائے گا ڈیوٹی پہ، شام کو واپس آئے گا، لیکن سب سے زیادہ بچہ کس کے پاس رہ رہا ہے؟ ماں ہی اپنے بچے کو دین کی تربیت زیادہ سکھائے گی، ماں ہی اپنے بچے کو سب سے پہلے اپنے والدین کی فرما برداری سکھائے گی۔ بیٹا تیرا والد آئے گا، تو نے اس کے ساتھ یہ فرما برداری کرنی ہے۔ یاد رکھنا، اولاد کی نافرمانی کے اندر سب سے بڑا ہاتھ بھی ماں کا ہی ہوگا۔ مسلم اصول ہے، مسلم اصول ہے، شروع سے لے کر اب تک جس سے مرضی دیکھ لو، پوچھ لو، کتابیں پڑھ لو، سب سے زیادہ حق جو ہے اولاد کے اوپر ماں کا ہوگا۔ تربیت جو ہوگی وہ ماں کی ہوگی زیادہ۔ اور آج کل گھروں کے اندر کتنے مسائل کھڑے ہوئے پڑے ہیں کہ بچے جو ہیں ماں کے ہیں، بچے جو ہیں ماں کے ہیں، بچے میرے ساتھ نہیں رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں اپنے بچوں کو والد کی فرما برداری نہیں سکھا رہی۔ میرے پاس کئی ایسے مسائل آتے ہیں جو ایک والد ایک گھر کا خاوند لے کے آتا ہے کہ قاری صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس مصیبت کے اندر ہوں کہ ماں کی طرف سارے بچے ہیں، میری طرف کوئی نہیں رہتا، اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن میں تنہا ہوں، میری کوئی بھی بات نہیں مانتا، میں کیا کروں اس میں؟ اب آپ ذرا غور کرو، وہ عورت کیا اللہ سے خوف نہیں کھاتی؟ اللہ سے ڈر کیوں نہیں کھاتی وہ عورت؟ کہ تو اپنے خاوند کے نافرمان جو بنا رہی ہے اپنی اولاد کو، اس کے اوپر کیا تو مغرور ہو کے بیٹھی ہے، متکبر ہو کے بیٹھی ہے کہ میری اولاد بڑی ہو گئی ہے، یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ کل کو خدا نہ خواستہ تیرے اسی خاوند کی طبیعت بدل گئی، دلوں کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اپنے مال کے اوپر وہ عورت متکبر ہو جاتی ہے، اپنے مال کے اوپر وہ عورت مغرور ہو جاتی ہے، اور اولاد کے سہارے کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، گردن اٹھا لیتی ہے، اور خاوند سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کیا یہ نہیں سوچتی کہ اللہ تجھ سے تیرا خاوند چھین لے، تیرے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا، تیرا سہاگ اجڑ جائے، یا اللہ اس کا دل پھیر دے، تجھ سے جی چرا کے یہ دوسری شادی کے اوپر یہ مجبور ہو گیا، پھر کیا کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ کس اولاد کے اوپر تو سارے پہ جیتی رہے گی؟ کل کو یہ اولاد بوڑھی ہوگی، شادیاں کرائے گی، چل یہ بھی اپنی بیویوں کے پیچھے لگیں گے، تو اکیلی رہ جائے گی۔ یہی ہوتا ہے نا، آ جا کے اولاد کا شادی ہوئی چلی گئی، ماں پھر اکیلی رہ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ آج مسائل یہی ہو رہے ہیں کہ اولاد تھوڑی سی جوان ہو جاتی ہے، ماں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہے کہ بس جی میری اولاد جوان ہے، اب مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھنا میری بات، عورت جو ہے نا، عورت اس کا اصل ساتھی زندگی کا اس کا اپنا خاوند ہے، بس یہ میری بات یاد رکھنا۔ چونکہ عورتیں بھی اس وقت میری مخاطب ہوتی ہیں، وہ بھی ایک جماعت ہے، میں ان کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں، آپ کی زندگی کا اصل ساتھی جو ہے آپ کا خاوند ہے۔ آپ اس کی اگر فرما برداری کریں گی، ایک اچھا آپ کی اولاد کے اوپر بھی اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اگر تم نے اپنے خاوند کی نافرمانی کی ان کے سامنے، کل کو یہ بڑے ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ یہی کریں گی، اور یہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، کل قیامت والے دن
اللہ پاک جب اس کو جنت کے سامنے کھڑا کرے گا ایسی عورت کو، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ اے عورت، جنت کے جس مرضی دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے ہو جا، سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ شرطیں کتنی رکھیں؟ 4، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کیونکہ بیوی جو ہے اپنے خاوند کی عزت کا باعث ہے، اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے، اور چوتھی شرط اپنے خاوند کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ اللہ اکبر! بیوی کو اطاعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خاوند عورت کو زرد پہاڑ سے پتھر اٹھا کر کہے کہ تو سیاہ پہاڑ کے اوپر رکھا، اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر زرد پہاڑ کے اوپر رکھ کے آ، اس کے اندر عورت اس پہ بھی نہ کرے بلکہ اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اپنے خاوند کا یہ حکم بجا لائے، اپنے خاوند سے دلیل نہیں مانگے کہ مجھے فائدہ کیا ہوگا، میں تھک جاؤں گی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ کے اوپر، مجھے یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کیا فائدہ اس کام کے اندر؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کرنا پڑے گا، اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اور کتنی سخت وعید ہے، سب سے زیادہ احادیث جو آئی ہے نا، یقین کرو یہ عورت کی فرما برداری کے اوپر ہے، احادیث شریف بھری پڑی ہے، صرف عورت فرما برداری خاوند کی دکھائے بس۔ خاوند کا اگر دل جیت سکتی ہے، محبت کے ذریعے عورت جیت سکتی ہے۔ آج خاوند کے دل کیوں پلٹ جاتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی عورت ہوتی ہے گھر کے اندر، کہ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کی، بیٹوں کی اچھی تربیت نہیں کی۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ یہ جو اولاد کی تربیت کے اوپر زور نہیں دیتے، ان کا انجام بے بد جو ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے۔ ایک عورت نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی، کچھ دن پہلے وہ میرے ہاتھ لگی تھی۔ اس نے اپنے گھر کی ساری سٹوری لکھی، آپ بیتی لکھی، اور بندہ وہ جب پڑھتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور دل بھی خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کہتی ہے ہم اپنے گھر کے اندر رہتے تھے، 10 بہن بھائی تھے، ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے، ہم باپ وہ ہمارا دنیا سے چلا گیا، ماں تھی، ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ماں جو تھی وہ ہمسایوں کے گھر جا کے کچھ کام کاج کرتی، کچھ معاوضہ لے آتی۔ ہمارے گھر کے اندر فحش لٹریچر آ رہے ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، گانے ہر وقت چلے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، یہ کام ہو رہا ہے بس۔ یعنی ہر بہن بھائی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی کیا دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کسی نے تربیت نہ باپ نے کی نہ ماں نے۔ ماں کیا ہے، بس اپنا کما کھا لیتی ہے، ساتھ والے گھر میں کام کاج کرتی ہے۔ وہ سب سے بڑی بہن جو گھر میں تھی نا، وہ اپنی یہ آپ بیتی بیان کر رہی ہے، سب سے بڑی بہن۔ تربیت ہی نہیں ہوئی، دینی تربیت قریب سے بھی نہیں گزری، بس گھر میں ڈائجسٹ پڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اس کو سنایا جا رہا ہے، یہ تربیت تھی ہماری۔ وہ بڑی بیٹی کہتی ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میرے رشتے آنے شروع ہوئے، میں جس پھر گھر کے اندر گئی، وہ میرے سسرال کا جو گھر تھا وہ دیندار تھا۔ اب میں جب اس گھر کے اندر گئی ہوں، میرا شوہر بھی دیندار تھا، میری تربیت ہوئی، انہوں نے میری تربیت کی، اس وقت اچھی کی، جو بھی ہوا اس طرح میرے خاوند کا اور میرا اپنے مائکے آنا جانا بھی لگ گیا۔ ایک بار میں اپنے خاوند کے ساتھ گئی اپنے مائکے، اب ظاہری بات ہے یہ جو لڑکی سب سے بڑی گئی تھی، اس کی سوچ کے اندر تبدیلی آئی، دینداری اور نیک نیتی اس کے طبیعت میں، اور وہ بہن بھائی جو تھے ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، فحشی اریانی۔ انہوں نے، وہ لڑکی کہتی ہے میرے خاوند کے سامنے ڈیل کی، چلو جی کھیلنے چلتے ہیں۔ یہ پاکستان کا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے، خود عورت نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے ساری۔ کہیں پکنک پہ چلتے ہیں، کیونکہ میرے بہن بھائیوں کو سب فحاشی کے اڈوں کا پتہ تھا، لے گئے۔ جب لے کے گئے، میرے خاوند نے ساری ٹکٹیں لے کے دیں، جاؤ جدھر جانا ہے مزے کرو، کھیلو، موج مستی کرو۔ ہم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میری بہن بھاگتی ہوئی آئی، پیچھے سے 2 اوباش بدماش قسم کے لڑکے اس کو چھیڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں اور میرا خاوند فوراً اٹھے
اور ان 2 باشوں کو تھپڑ مارا اور ان کو بھگا دیا. بس یہ کام ہوا، لڑائی ہوئی، ہم فوراً بھاگ گئے، ادھر سے چلے گئے، سارا پکنک خراب ہو گیا. جب گاڑی میں واپس جا رہے ہیں وہی اوباش جو ہیں کٹھے کر کے لے کے آئے بدماش، کافی گاڑی کو ہماری کو سارا گھیراؤ کر لیا. کہتے میرے خامند کو انہوں نے گھسیٹ کے باہر نکالا، ادھر سے گولیوں سے چھلنی کر دیا، مار دیا مار دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے خامند کی جان، میری آنکھوں کے سامنے میرے خامند کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا گیا. اور کہتی ہے جب میری عدت پوری ہوئی، میری بچی تھی چھوٹی، اس وقت میری بچی پیدا ہوئی. اب آخر کے اندر جو اس نے بات لکھی وہ سننے کی ہے. اس نے کہا کہ میرے خامند شیطان تو خوش ہو گیا نا، 2 گھر اجاڑ کے شیطان تو خوش ہو گیا، لیکن میں ذمہ وار کس کو ٹھہراؤں؟ اپنے بہن بھائیوں کو ٹھہراؤں یا اپنے خامند کو ٹھہراؤں جو میری بہن کی عصمت کی خاطر لڑا، یا اپنی بہنوں کو یا بھائیوں کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراؤں جو فحاشی اور یعنی کے اڈے کے اوپر لے کے گھر، اور میری ماں بہن بھائیوں نے میرا گھر اجاڑ دیا. یہ جب میری بچی چھوٹی سی بڑی ہوگی، یہ مجھ سے پوچھے گی اماں جی میرے باپ کو کس نے قتل کیا، میں کیا بتاؤں گی؟ کاش میری ماں مجھے دین کی تربیت دیتی، مجھے پردے کی تربیت دیتی، مجھے نیک نیتی کی تربیت دیتی، اسلام کی تربیت دیتی. پھر اس نے آخر میں لکھا، میں نے اس کے بعد قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. سورت نور پڑھی، سورت نساء پڑھی، سورت احزاب پڑھی، جو اسلام عورتوں کے لیے قلعہ ہیں یا نا یہ صورتیں، سورت النور، سورت النساء، سورت احزاب قلعہ ہیں. اس نے کہا کاش یہ تربیت، یہ دینی تربیت میری ماں مجھے بچپن میں دے دیتی تو آج میرے ساتھ اس طرح نہ ہوتا کہ مجھے بے پردگی کی تعلیم دی گئی اور میرے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے. آخر میں اس نے نوٹ لکھا کہ میں اپنی مسلمان ماؤں بہنوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے اپنی بچیوں کی تربیت نیک کرو، کہیں میری طرح ان کا تم گھر نہ برباد کر دینا. ان کو اسلام کی تربیت دو، ان کو نیک نیتی کی تربیت دو. سر وجہ کیا بنتی ہے؟ جب ہم اسلام کے اصول کو نہیں اپنائیں گے، عمل نہیں کریں گے، اللہ سزا دے گا زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے. اس لیے کہ ہم کلمے کے پابند ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی قوم ہے. اگر ہم نے اسلام کے اصولوں کو نہیں اپنایا، ہم نے اولاد کے اندر یہ اصول ان کے دل کے پیوست نہیں کیے ان کے دلوں میں، ایک وقت آئے گا یہ اولاد جب کل کو بڑی ہوگی ان کو جھٹکا لگے گا زندگی میں. یہ مرے ہوئے ماں باپ کو کیا دعائیں دیں گے یا بد دعائیں دیں گے؟ برے الفاظ سے یاد کریں گے، کاش ہمارے ماں باپ ہماری اچھی تربیت کر لیتے، ہمیں کہاں پھنسا کے رکھا تھا انہوں نے، کون سی تربیت دے دی. یہاں 20 سال تک 25 سال تک بچہ آپ سے خوش رہے گا، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے اس کی، باپ کے سر پہ وہ جی رہا ہے، لیکن جب اس کے سر کے اوپر پڑے گی جو بات، جب اس کی زندگی عملی زندگی کے اندر جائے گا، پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ چونکہ تربیت کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ بس دنیا رکھی ہوئی ہے، ادھر ادھر آنا جانا رکھا ہوا ہے. نیک نیتی، اچھا کام، اچھے اصول تو ہم نے اس کے دل میں پیوستی نہیں کیے. میرے عزیز دوستو یاد کر لو، اولاد کی نافرمانی کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھ ہے نا وہ ماں کا ہے. آج ہر طرف معاشرے کے اندر دیکھو، ہر طرف ماں باپ کا یہی رونا دھونا ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد نافرمان. اس کی اصل وجہ ہے اولاد کیوں گمراہ ہوئی؟ والدین کی اپنی غفلت ہے. اولاد کیوں پٹری سے نیچے اتری؟ والدین کی اپنی سستی ہے. والدین دیکھیں ہم نے بچپن کے اندر یا اس کے لڑکپن کے اندر کیا ان کو سکھایا ہے؟ کیا جتنا ہم ان کو دنیا کے لیے مجبور کرتے تھے، سکول کی تعلیم کے لیے مجبور کرتے تھے، آیا ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے بچپن میں، ان کے لڑکپن میں ان کو نماز کے لیے مجبور کیا، ان کو دینی کام کے لیے مجبور کیا، ان کو نیک کاموں کے لیے مجبور کیا؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ماں باپ آج سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے، اس کا اچھا اثر پڑے گا، برا اثر پڑے گا. گھنٹوں گھنٹوں باپ اپنی اولاد کے سامنے موبائل چلا رہا ہے، گھنٹہ گھنٹہ ماں اپنی اولاد کے سامنے موبائل چلا رہی ہے.
تو کل کو اگر اولاد تمہاری نافرمان بن جائے گی، تم اگر سمجھاؤ گے، نصیحت کرو گے، کل کو وہ اولاد مان لے گی اپنے ماں باپ کی بات کو؟ کبھی نہیں مانے گی۔ ہر رائٹر نے جب بھی اس کے اوپر قلم اٹھایا نا کہ اولاد کو فرما بردار کس طرح بنانا ہے، ہر رائٹر نے یاد رکھنا اس معاشرے کے اندر آ کے، اس معاشرے کے تحت دو چیزوں کے اوپر آ کے قلم کو بڑا چلایا ہے۔ ہر دانشور نے، ہر عالم نے، ہر غور و فکر کرنے والے نے دو چیزوں کے اوپر اولاد کے لیے بڑا قلم چلایا ہے۔ سب سے پہلا، اس معاشرے کے تحت اپنی اولاد کے ہاتھ میں موبائل نہ دینا۔ دوسری چیز، اپنی اولاد کو دوستیوں سے بچانا۔ یہ دو چیزوں سے اپنی اولاد کو بچا لو، یہ پوری زندگی تمہاری وفادار رہیں گی۔ وگرنہ اگر یہ دو چیزوں کے اندر اولاد کو غرق کر دیا، یہ سوئیں گے تمہارے ساتھ، یہ رہیں گے تمہارے گھر میں، وجود تمہارے گھر میں ہوگا، لیکن ان کا دل جو ہوگا وہ دوستوں کے اندر ہوگا، ان کا دل جو ہوگا فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہوا ہوگا۔ ہر رائٹر نے یہاں کی یہی بات لکھ دی ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک والد اپنی اولاد کو کچھ نہیں اچھا دے سکتا سوائے ایک اچھی تعلیم کے، کہ ایک والد اپنی اولاد کو صرف ایک اچھی تعلیم کے سوا اور کوئی چیز نہیں دے۔ باقی دنیا دیتا ہے، مال دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے، ایک طرف چھوڑ دو سارا، لیکن ایک اچھی تعلیم کے سوا والد اپنے اولاد کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور ماں باپ کا رونا دھونا آج یہی ہے نا کہ نافرمان ہوگے بیٹے، نافرمان ہوگے، اور یقین کر لو یہ اولاد جو ہے والدین کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک انسان کو زندگی میں جتنے بڑے مرضی دکھ آ جائیں، کاروبار کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، لیکن زندگی کے اندر انہی والدین کے اوپر اولاد کا دکھ سارے دکھوں کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ جب ان کو اصل اس وقت سہارے کی ضرورت پڑتی ہے والدین کو، اور اس وقت کوئی ارد گرد سہارا نظر نہیں آتا سوائے اپنی اولاد کے، تو یہ اولاد کا دکھ کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا دکھ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تیر ہم نے خود چلایا ہے، ہم نے تیر خود چلایا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، وقت گزرا ہوا۔ ہم نے برائی کی طرف راغب کیا ان کو۔ صرف 15 سال 20 سال تک بچہ جو ہوتا ہے خالی تختی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خالی تختی ہوتا ہے۔ آپ اس کے اوپر جو مرضی لکھتے جاؤ، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ کب نکلے گا؟ اگلی زندگی میں، 20 سال کے بعد زندگی میں۔ وہ بیج، وہ جو پانی دیا ہوا ہے والدین نے، اچھا یا برا، وہ 20 سال کے بعد شروع ہوگا، جب یہ اپنی عملی زندگی کے اندر جائے گا۔ عملی زندگی کے اندر جب جائے گا، والدین کی ہڈیاں، والدین کے سانس، ان کا خون ان کو جواب دیتا ہوگا، ان کے اعصاب ان کو جواب دیتے ہوں گے، اور ادھر سے اولاد کیا ہو رہی ہے؟ جوان ہو رہی ہے، اور اولاد کو سہارا مل رہا ہے اولاد کی طرف سے یا نہیں مل رہا، پھر والدین کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میں یہ اتنا زیادہ زور اس بات کے اوپر کل کو اور آج کو کیوں دے رہا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ معاشرے میں آج والدین یہی مسائل لے کے بیٹھے ہیں اولاد کے لیے۔ جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نا، ابھی 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، میں ان کے لیے، خدا کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ان کی سوچ جو ہے نیک بنانا، اپنی اولاد کی سوچ کو نیک بنانا۔ اگر اس کا بیٹا ہے، اس کو اس کے مطابق اچھی سوچ دینا، نیک سوچ دینا، اس کا نظریہ اچھا بنانا کہ بچے کل کو بڑے ہو کے تو نے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو تو نے نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سواری کر رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، پیچھے چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، آپ نے اس کو نصیحتیں کی تھی، اے بچے اللہ کے دین کو کبھی نہ چھوڑنا، اے بچے اگر مشکل وقت آئے تو صبر کرنا۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ نصیحتیں، ایک نظریہ دیا جا رہا ہے کہ تو نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ دین کا کام کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں، برے کاموں سے تو نے بچنا ہے۔
تو میرے عزیز دوستو، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے نا، خدا کے لیے ان کی زندگی اور اپنی زندگی نہ برباد کرنا، چند سالوں کی خواہشات ان کی پوری کر کے اگلی پوری زندگی ان کی مت خراب کرنا، نہ خراب کرنا۔ اور کتنے لوگ اس وقت ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں کہ جو یہ شکوہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے والدین نے ہم کو اچھی تعلیم سے آگاہی نہیں کیا، ہمارے والدین نے ہم کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی، ہمارے والدین نے ہم کو نیکی کی طرف راغب ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ 15 سال 16 سال 17 سال، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ بیچارے معصوم ہیں اس وقت۔ لیکن کل کو جب یہ عملی زندگی میں جائیں گے، بڑے ہوں گے، پھر یہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ جس والدین نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، اپنی والدین کو دعائیں دیں گے، اور اگر بری تربیت کی تو کبھی بھی دعائیں نہیں ملیں گی، برے الفاظ سے یاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے اندر انسان کا جب ایک درجہ بلند کرے گا نا اللہ، تو وہ انسان حیران ہو جائے گا کہ کیا ہو گیا کہ میرا جنت کے اندر ایک مرتبہ ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ حیران ہو جائے گا انسان، فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ میرا مرتبہ کیوں بلند کیا گیا؟ پھر وہ بتائیں گے جو تو نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی نا، آج اس نے پڑھ کے تیرے لیے بخشا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا۔ یہ کس طرح ہمارے درجات بلند ہوں گے؟ وجہ درجات اسی طرح بلند ہوں گے جب ہم پیچھے ایک اچھا اثاثہ چھوڑ کر جائیں گے۔ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان چھوڑ کے جاتا ہے اپنے پیچھے، اچھی چیزیں 3، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم کہ اس کے علم کی وجہ سے دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نفع حاصل کرتے ہیں، تیسری نیک اولاد۔ تیسری، یہ یاد کر لو حدیث، انسان اپنے پیچھے صرف 3 چیزیں اچھی چھوڑ کے جاتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنوا دے، کوئی مدرسہ بنوا دے، کوئی یتیم خانہ کھلوا دے، ایک، یا اس نے کوئی اپنا ایسا علم چھوڑا کہ اس سے لوگ مستفید ہو کر اس کا علم آگے منتقل کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ۔ یہ بھی علم کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، عصری تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، یا کوئی طبی تعلیم ہے۔ دیکھو انسانیت کی بھلائی کے لیے علم جو آگے منتقل کیا جا رہا ہے، تو یہ اس سے لوگ نفع مند ہوں گے، آگے نفع حاصل کریں گے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچے گا۔ 2 چیزیں، تیسری چیز نیک اولاد، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، وہ صدقہ جاریہ ہوگی اس کے لیے، کہ وہ نیک اولاد، ظاہری بات ہے جب اس کے والدین دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اس کو پتا چلے گا نا کہ میرے والدین مجھے اچھا رستہ دے کے گئے تھے، میرے والدین مجھے برائی والا رستہ نہیں دے کے گئے، میرے والدین نے میری زندگی بنانے کے اندر دن رات ایک کر دیا، میری زندگی کو سنوار دیا۔ وہ پھر اولاد قدم بھی قدم اپنے والدین کو دعائیں دیں گی کہ اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند کر دے، اللہ میرے والدین کو اونچا کر دے، اللہ پاک میرے والدین کو جنت کے درجات بلند کر دے، اللہ میرے والدین کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ اولاد اس طرح دعائیں دے گی۔ جن کی بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو، پردے کی تعلیم دو، مت کھلا چھوڑو ان کو، اسی طرح گلے کے اندر دوپٹہ ڈال کے اسی طرح وہ گھر کے اندر باہر سے نکل رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں، اکیڈمی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں یا جن کی جوان ہو چکی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو کہ گھر سے جب نکلنا ہے تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر نکلنا ہے۔ یہ فتنے تب ہی ختم ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے گھر کے اندر اسلام کے اصولوں کو اپنائیں گے، برکتیں تب ہی شروع ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی برکت کہاں آتی ہے؟ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ کی برکتیں کہاں نازل ہوتی ہیں؟ جہاں اللہ پاک کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اللہ کی برکتیں، اس کی رحمتیں وہیں پہ نازل ہوتی ہیں جہاں اسلام کے دین کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ تو اولاد کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ کردار کیا ادا کرنا ہے؟ ان کو نیک بنانا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، اولاد کو حافظ قرآن بنانا کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، عالم بنانا کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، کوئی ڈگری حاصل کروانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اولاد کو نیک بنانا آپ کے اوپر فرض ہے۔
یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نیک بنانا اولاد کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم ایسا رستہ دیں، ایسا رستہ دیں جس کی وجہ سے یہ نیکی کے رستے کے اوپر چلیں، برائی سے دور رہیں. یہ سمجھ آ گئی جی بات؟ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نافرمان اولاد، لیکن جو ماں باپ اپنی اولاد کو نیک تربیت دے رہے ہیں، اچھی تربیت دے رہے ہیں، اگر اولاد نہیں مانتی آگے سے نافرمان، تو پھر وہ اللہ کے قرآن کے اللہ کی نظروں کے اندر وہ کیا ہوگا؟ نافرمان، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو. اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بس وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی سے کہانیاں. اللہ پاک نے اب ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ تخویف بیان کیا. ذرا غور سے سنو، غور سے سنو. دیکھو اللہ نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ثابت ہو چکی ہے اوپر ان کے بات سے مراد عذاب والی بات. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر میرا عذاب ثابت ہو چکا ہے کہ جن کے والدین اس کو نیکی کی طرف تربیت کر رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں، ایمان کی تربیت کر رہے ہیں، اسلام کی تربیت، اور وہ اولاد آگے سے نافرمان. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر میرا عذاب کیا ہوگا؟ ثابت ہو چکا ہے. پیچھے فرما بردار اولاد کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ان کی نیکیاں قبول کروں گا، میں ان کی برائیوں سے درگزر کروں گا، میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. لیکن نافرمان اولاد کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں نے عذاب میں مبتلا کرنا ہے. فی امم، بیچ اور فرقوں میں، ہاں فی امم اور فرقوں میں، قد خلت من قبلہم، تحقیق گزر چکی ہے ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں سے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں پہلی بھی لوگ جنوں انسانوں سے جتنے بھی نافرمان گزرے ہیں نا، جہنم کے اندر گئے، ہم ان نافرمانوں کو انہی کے جماعتوں میں کیا کر دیں گے؟ شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے خسارہ اٹھانے والے. اب دیکھو، غور کرو، قرآن پاک کس کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ والدین اگر اولاد کو نیکی کا رستہ دکھا رہے ہیں، آگے اولاد نہیں مان رہی، اللہ کہہ رہے ہیں انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارے کے اندر ہے، نقصان اٹھائیں گے، نقصان. قرآن انسان کو دین کی طرف ہی، دین کا نظریہ، اسلام کا نظریہ دے رہا ہے، دنیا کی تو بات ہی نہیں کی. پیچھے آگے نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا ایمان لیا، کفر نہ کر، شرک نہ کر، گناہ نہ کر، یہ نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اولاد نہیں مان رہی. دیکھو بات کس چیز کی چل رہی ہے؟ دین کی چل رہی ہے، ایمان کی چل رہی ہے، اسلام کی چل رہی ہے، نیکی کی چل رہی ہے، اور اسی کی طرف انسان کو توجہ دلا رہا ہے قرآن. اللہ نے فرمایا پھر ایسی اولاد اگر اپنی اولاد کی، اپنے والدین کی بات نہیں مانے گی، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے ایسی اولاد. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب یہ خلاصہ تفصیل ہے، پیچھے جو آیتیں فرما بردار اولاد، نافرمان اولاد، اب اس کا یہ خلاصہ تفصیل ہوگا جی دونوں کے. اور واسطے ہر ایک کے درجات مختلف ہیں، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے مختلف. مما عملوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے دنیا میں، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ہم دیں گے ان کو پورا پورا ان کے اعمال کا بدلہ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں فرقوں کے متعلق ہے، فرما بردار اولاد ہے، نافرمان اولاد ہے. اللہ نے فرمایا فرما بردار اولاد کے بھی جنت کے اندر درجے ہوں گے، اور نافرمان اولاد کے بھی جہنم کے اندر کیا ہوں گے؟ درجے ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہوں گے؟ درجات ہوں گے. اگر فرما بردار اولاد کے عمل اچھے ہیں، زیادہ ہیں، اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ درجوں کے اندر شامل کرے گا. اگر اس فرما بردار اولاد کے اچھے عمل کم ہیں تو اللہ کم مرتبے کے اندر اس کو رکھے گا. اسی طرح نافرمان اولاد، اس کے اگر برے عمل زیادہ ہیں، اللہ جہنم کی اعلیٰ طبقات کے اندر اس کو پھینکے گا، اور اگر اس کے برے اعمال کم ہیں، اللہ جہنم کے نچلے درجات کے اندر پھینکے گا. بھائی جہنم تو جہنم ہی ہے، چاہے اعلیٰ طبقہ ہو چاہے نچلا طبقہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، ان سے میں خاص گزارش کرتا ہوں اپنے والدین کی فرما برداری کرو. جب تمہیں تمہارے والدین نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا، ان کی بات کو مانا کرو، تسلیم کیا کرو، آگے ماتھے کے اوپر بل نہ چڑھایا کرو. اگر وہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف راغب ہوا کرو. اچھی تعلیم کا حکم دیتے ہیں، اچھی تعلیم کی طرف راغب ہوا کرو. اپنی خواہشات کو اپنے والدین کے آگے نہ رکھو. یاد رکھنا، آج اگر تم اپنے والدین کی گستاخی کرو گے، کل تمہاری اولاد بھی ہوگی، تمہاری اولاد تمہاری گستاخی کرے گی. اور یہ جو گستاخی ہوتی ہے والدین کی، یہ نسلوں تک جاتی ہے. یہ
نسلوں تک اللہ منتقل کر دیتا ہے، نسلوں تک۔ آج اگر کسی نے اپنے والد کی گستاخی کی، ماں کی گستاخی کی، کل اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی کرے گی، پھر آگے اس کی اولاد اس کے ساتھ، نسلوں تک یہ گستاخی پھر چلتی رہتی ہے۔ جو تمہارے والدین اچھی چیز نہیں سمجھ رہے، پسے پردہ اس کو کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پسے پردہ بھی اس کو۔ اچھی اور فرما بردار اولاد کی نشانی کیا ہے؟ کہ والدین نے جو حکم کہہ دیا، والدین نے جو حکم دے دیا، ان کے پسے پردہ وہ پورا کام سر انجام دے، اور دل میں یہ رکھے میری ماں نے مجھے نصیحت کیا، میرے والد نے مجھے نصیحت کی ہے، اب میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر اس نے والدین کی نافرمانی کی تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہم کانوا خاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور قرآن کیا ہے؟ سچی کتاب ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ ہاں آگے دیکھیں جی، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اب یہ بھی اسی کے متعلق کیا جی، اسی کے متعلق تخویف اخروی، نافرمان اولاد۔ اور جس دن کے پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اوپر جنہوں نے کفر کیا، پیش کہاں کیے جائیں گے؟ علی النار، اوپر آگ کے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، غور کرو غور کرو، ترجمہ غور سے۔ ان سے کہا جائے گا لے چکے ہو تم لذت، طیباتکم کا مطلب لے چکے ہو تم لذت اپنی دنیا کی زندگی میں، تم نے لذت راحت اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کر لی ہے؟ حاصل کر لیا۔ واستمتعتم بہا، اور تم نے خوب نفع اٹھا لیا ساتھ ان چیزوں کے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْہُونِ، پس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہونی، ذلت کا عذاب۔ آج تمہارے لیے ذلت کا عذاب، تمہیں یہی بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، غور کرو۔ ایک کافر انسان ہے، ایک مشرک انسان، ایک نافرمان انسان، جب وہ نہیں مانے گا اپنے والدین کی بات کو، جب وہ نہیں ایمان کی طرف راغب ہوگا، اللہ نے فرمایا پھر جاؤ، تمہارے والدین نے تمہیں نیک کام کی دعوت دی، تمہارے کام نے اچھی نصیحت کی والدین نے، لیکن تم نے ان کی بات کو نہیں تسلیم کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر جس دن ہم ان کو آگ کے اوپر پیش کریں گے نا، علی النار، آگ کے اوپر، پھر ان سے کہا جائے گا دنیا میں لذتیں حاصل کر چکے ہو تم بڑی، کیونکہ جو نافرمان ہوگا، برا انسان ہوگا، کافر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے کام بھی تو اس نے کیے، اگر کافر ہے نا کوئی، مثال کے طور پہ اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے، کسی ہمدردی کی یا رفاع عامہ کے اندر اس نے پیسہ خرچ کیا، کسی کی مدد کی، کوئی نیک کام کر دیا اس نے، اللہ اس کے نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا میں۔ اور جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے کس طرح جاتا ہے؟ ایک بھی نیکی نہیں ہوتی، صرف گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر اس کو راحت مل گئی، سکون مل گیا۔ جو حق سے اس نے انحراف کیا، حق سے منہ موڑا، اللہ پاک نے جو نیکیاں دنیا کے اندر اس نے کی تھی، اللہ پاک نے اس کو ساری کیا کر دی؟ دنیا میں دے دی۔ یہ دیکھو اب وہی بات کہی جا رہی ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہیں دنیا کے اندر لذتیں مل چکی ہیں، خوب نفع اٹھا لیا ہے، عیش و عشرت اٹھا لی، موج مستی کر لی ہے، لیکن آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے نا، انہی آیتوں کو پڑھ کر رویا کرتے تھے بڑا، کیونکہ ابتدائے اسلام صحابہ اکرام کے اوپر بڑی سختیاں تھی، بڑی تنگیاں تھی، بڑی پریشانیاں تھی، ٹھیک ہے، دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، کتنے کتنے دن گھروں میں صحابیات کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، تنگی تھی، تنگ دستی تھی۔ لیکن یہ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، کیسر و کسریٰ کے محلات فتح ہوئے، بڑا بڑا خزانہ آتا تھا اس کی طرف سے مال غنیمت میں۔ جب صحابہ آسودہ حال ہو گئے، گھروں کے نظام اچھے چلنے لگے، امیر ہونے لگ گئے، دولت آنے لگی، صحابہ اکرام رونے لگ گئے اللہ کے آگے بیٹھ کے کہ یا اللہ کہیں آخرت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا، اور آخرت میں ہمارا کچھ حصہ ہی نہ رہے، جس طرح قرآن میں اللہ کہتا ہے نا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ما لہم من واق، کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں ان کا، یہ جو دنیا کے اندر عیش و عشرت میں مبتلا ہے۔ تو صحابہ انہی آیات کو، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب مال غنیمت ہمارے سامنے آتا تھا ہم رو پڑتے تھے اللہ کے آگے، یا اللہ آخرت کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا کے اندر تو نہیں دے رہا۔ سمجھ آئے گی جی؟ اللہ پاک نے جو آج مال دیا ہے کسی کو، اگر کسی کو لاکھوں میں اللہ پاک نے کیا ہے، کسی کو
کروڑ کے اندر اللہ پاک نے کیا ہے، اربوں کے اندر، وہ خدا کے لیے کبھی اس طرف بھی نظر دوڑائے کہ میرے پاس جو گاڑی ہے، عیش و عشرت کا سامان ہے، کہیں اللہ آخرت کا بدلہ دنیا کے اندر تو نہیں دے رہا مجھے؟ اور آخرت کے اندر اللہ کہے یہی بات، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ دنیا کے اندر لذتیں کر لی حاصل، نفع اٹھا لیا بڑا تم نے، آخرت کی زندگی کو نہیں نا تو نے تسلیم کیا تھا۔ آخرت کے اندر جو میں نے لذتیں تیرے لیے رکھنی تھی، راحتیں رکھنی تھے میچ کی، تو نے ان کے اوپر یقین نہیں کیا۔ جا دنیا کے اندر میں نے تجھے دے دی لذتیں، تو نے راحتیں دے دی ہیں، اب تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے یہاں پہ، اب تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا انسان کا حال کیا ہوگا وہاں پہ؟ تصورات کے اندر جاؤ خدا کے لیے، اپنے خیالات کے اندر ذرا مگن ہو جاؤ، یہی آیت غور سے دیکھو، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ اللہ پاک نے لفظ بھی کیسا عجیب چنا ہے، طیباتکم، طیب کا مطلب عمدہ، پاکیزہ، اپنی زندگی کے اندر لذتیں حاصل کر لی ہیں تو نے، واستمتعتم مطلب خوب نفع اٹھا لیا ہے ان چیزوں کے ساتھ، ہم نے تجھے دی تھی جو، لیکن اب آج کے دن عذاب الہونی، ذلت کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے تیرے لیے۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، دو چیزیں اللہ بیان کریں گے، کیوں ذلت کا عذاب؟ بسبب اس کے جو تم تکبر کیا کرتے تھے زمین میں ناحق طور پر، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بسبب ان کے جو تم تھے فسق کرتے، نافرمانیاں مراد اللہ پاک کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو غور کرو، بات کے اوپر ذرا دھیان دینا ہے۔ ناحق طور پر تکبر کرتے تھے تم دنیا میں، گویا اللہ کی طرف انسان کو روکنے کے لیے جو چیز درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ انسان کا کیا ہے؟ اپنا تکبر، جو انسان کو نیکی کی طرف راغب نہیں ہونے دے رہا، جو انسان کو اچھائی کی طرف راغب نہیں دے رہا، وہ اس کا تکبر ہے۔ اور یاد رکھنا، تکبر کا جو سب سے زیادہ شکار ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، وہ مالدار ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے۔ جس کے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا فرش ہے، اچھی چھت ہے، ڈبل سٹوری مکان ہے، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، تکبر کا شکار سب سے زیادہ ایسا انسان ہو جاتا ہے اکثریت۔ لیکن مالداروں کے اندر اللہ پر بڑے بڑے نیک ولی گزرے ہیں اور ہیں بھی، اکثریت جو ہے وہ اسی کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ کو قرآن واضح صاف کہتا ہے، جب دنیا آ جاتی ہے انسان کے پاس، پھر وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند شمار کرتا ہے، سوائے اللہ چند لوگوں کے اللہ پاک کسی کی عقل ہی برقرار رکھتا ہے کہ اللہ پاک ان کو دیتا بھی بے تحاشا ہے، لیکن وہ اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں پورا، کوئی غرور نہیں، تکبر نہیں، سادگی، لباس بھی سادگی والا، ان کی چلن، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ بھی سادگی والا، ان کا دیکھنا وہ بھی، ان کی آنکھوں کے اندر بھی اللہ پاک نے شرم و حیا رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں ایسے انسان، لیکن اکثریت کیا ہو جاتے ہیں؟ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ رات کو پھر ان کی اولاد بھی خیالی پلاؤ ذہن کے اندر لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اگلا مہینہ آئے گا میں یہ کروں گا، اگلا سال آئے گا میں یہ کروں گا، میں اتنا بڑا گھر بناؤں گا، اتنی گاڑیاں رکھوں گا۔ یہ کیا اٹھ رہا ہے؟ یہ خیالی بلا، اس کا ذہن ہے ہی نہیں ہے ادھر، اس طرف دین کی طرف اس کا ذہن نہیں ہے، کوئی ذہن نہیں ہے، بس وہ خواہشات کے اوپر پل رہے ہیں، بس جو دل کے اندر آتا ہے وہ کیے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے نیک کام کی، وہاں پہ پھر تکبر کرتے ہیں، کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو تم، ہو جاؤ ہم عیش و عشرت کے اندر ہیں، جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں دیا آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ اگر ہم اللہ کے نزدیک مغضوب علیہ ہوتے تو اللہ دنیا میں ہمیں کیوں دیتا؟ یہ آگے سے جواب ہوتے ہیں ان کے۔ قارون کو بھی اللہ نے دولت دی تھی بڑی، شاید پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ امیر کوئی ابھی تک آیا نہیں۔ قارون جس کی مالداری کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کسی شخص کی مالداری کو اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا، اور نہ قرآن ایسی باتوں کی طرف توجہ دیتے، صرف عبرت دلانے کے لیے اللہ نے قارون کی دولت کا ذکر کیا، دولت بھی نہیں، نہ
اس کے خزانے بھی نہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں، بس چابیاں اللہ نے ذکر کی، پھر آگے دولت آپ خود ہی حساب لگا لو کتنی ہوگی اس کے پاس۔ عبرت کے لیے اللہ نے فرمایا اس نے بھی تکبر کیا، اور اس کو سمجھایا کن لوگوں نے تھا؟ غریب لوگوں نے، غریب حضرت موسیٰ کے جو غریب صحابہ تھے انہوں نے سمجھایا، لیکن نہیں سمجھا۔ کیوں؟ تکبر، نیکی کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے مال کے اوپر اکڑ کر بیٹھ گیا کہ مجھے یہ تباہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پاک نے کیا حال کیا؟ زمین کے اندر دھنسا دیا اس کو، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ آج بھی کئی مثالیں ایسی ہیں، خدا کی قسم کئی مثالیں ایسی ہیں، آپ ذرا غور کرو، اللہ کی نشانیاں ہر وقت چاروں طرف ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ نے جن کو سب سے زیادہ دیا ہے لیکن ان کے گھر اولاد کی نعمت سے محروم ہے، خالی ہیں، نہیں دی اللہ نے اولاد۔ اور جھونپڑیوں میں جا کے دیکھو، سبحان اللہ، اور رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جن کو اللہ نے سب کچھ دے دیا لیکن اولاد نہیں دی، محروم ہے، شور شرابہ نہیں ہے گھر کے اندر۔ اور سب سے زیادہ بیماریاں اللہ بڑے بول سے بچائے ایسے لوگوں کو لگ جاتی ہیں، اور چھوٹی بیماری نہیں، بڑی بیماری، بلڈ پریشر، گردے فیل ہو گئے، پھپھڑے فیل ہو گئے، دل کا عارضہ۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، 100 بار محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ اللہ کی نشانیاں، یہ عبرت ہے۔ کئی واقعات سنتے ہیں، بیوی کو اللہ نے ایسا مرض لگا دیا کہ خاوند کروڑوں میں کھیل رہا تھا، اس کو اپنا گھر کا سارا سامان بیچنا پڑا، اس کے بینک بیلنس تھے، بڑے بڑے اکاؤنٹ بھرے ہوئے تھے، سب کچھ بیچنا پڑا، بیوی کی بیماری پہ لگ گیا، اولاد بھی گھر چھوڑ دیا، اپنی چھت سے اٹھ کے کرائے کی چھت کے نیچے آ گئے۔ یہ اللہ کیا سکھاتا ہے انسان کو؟ یہ نشانیاں دے رہا ہے، عبرت دے رہا ہے اللہ پاک۔ سبق آموز واقعات ہوتے ہیں ہمارے لیے، یہ چاروں جانب جو ہمارے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ خامند جا رہا ہے صبح کو ڈیوٹی کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ معاف کرے، چل ہو گیا معذور پوری زندگی کے لیے۔ وہ جو کما رہا تھا، کھا رہا تھا، سب کچھ لٹ گیا۔ اب جو سرمایہ اثاثہ پڑا ہے کب تک چلے گا؟ بیوی کب تک چلائے گی؟ اولاد کب تک چلائے گی؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دن آگے۔ خامند پڑا ہے چارپائی کے اوپر۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں عبرتیں، نشانیاں۔ اللہ فرماتے ہیں جھک جاؤ، عاجز ہو جاؤ، یہ تمہارے اوپر طاقتور ذات بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے وہ تمہیں۔ تکبر مت کرنا خدا کے لیے، اس سے بچ جاؤ۔ جب بھی نیکی کا حکم کوئی دیا جاتا ہے اس کے آگے آڑ نہ بنانا، اپنی خواہش کو کبھی آڑ مت بنانا۔ استاد ہے، والدین ہیں، یہ دو اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایسی ہستیاں بھیجی ہیں، یہ اللہ کی تربیت کا نمونہ ہوتی ہیں، نمونہ ہوتی ہیں۔ یہ والدین اگر تمہیں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کو درمیان میں نہ مت لا کے آنا، نہ آڑ بنانا۔ استاد نیک کاموں کی طرف بلا رہا ہے، کبھی بھی اس کے اندر اپنی خواہشات کو آڑ مت بنانا۔ اگر ان کی بات جب انسان رد کرتا ہے، انسان کی ذلت کا وقت اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کی جسمانی نشو و نما کے ذمہ دار ہیں، وہ جسمانی نشو و نما کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن استاد اپنے شاگرد کی روحانی تربیت کر رہا ہے، روحانی تربیت کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کا نفع، آخرت کا نفع وہ استاد کی تربیت کے اندر رکھا ہے اللہ پاک نے، وہ اللہ نے استاد کی تربیت۔ اور یہ دو ہستیاں بھی اللہ پاک نے دنیا میں ایسی رکھی ہیں، اگر ان کے دل سے دعا نکل جائے تو اللہ پاک رد نہیں کرتا، اور اگر ان کے دل سے بد دعا نکل جائے تو وہ بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ سمجھ آئے گی جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ جو اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ دنیا کے اندر اس گناہ کا مزہ نہ چکھ لے۔ اور استاد کا بھی یہی حال، جب وہ بد دعا دے دے کسی کے لیے، بس
سمجھ لو اس کی ذلت کا جو دن ہے وہیں سے شروع ہو چکا ہے. اگرچہ اس کو نظر نہیں آ رہا لیکن ایک وقت آئے گا وہ دیکھے گا تماشا. تو تکبر جو ہے نا، تکبر، ان کے آگے کبھی مت دکھانا، کیونکہ انہوں نے رستہ آپ کو اچھائی کا دینا ہے. انہوں نے رستہ آپ کو برائی کا نہیں دکھانا، انہوں نے رستہ آپ کو ایک اچھے کام کی طرف جس کا انجام اچھا ہے اس کی طرف دکھانا. تکبر کو کبھی مت لے کے آنا. تکبر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے تکبر؟ بس یہی ہے تکبر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا لباس پہن لینا، اچھی گاڑی رکھ لینا، یہ تکبر نہیں. تکبر یہ نہیں ہے. تکبر ہے جو حق سے اعراض کرتا ہے. اس کو قرآن نے تکبر کہا ہے. جو نیک کاموں سے اعراض کر رہا ہے، جو توحید سے اعراض کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف راغب ہے، تکبر اس کو کہا جاتا ہے. شیطان نے کیا تکبر کیا تھا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا. یہ نہ کرنا ہی اللہ پاک نے قرآن میں کس طرح تکبیر کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اللہ کے حکم کا انکار کرنا کیا ہے؟ تکبر ہے. خلاصہ کلام ٹھیک ہو گیا جی. ایک چیز یہ تھی. پھر اللہ نے فرمایا ناحق طور پر زمین میں تکبر کرتے تھے تم، ناحق طور پر. پھر فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بسبب اس کے جو تم فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آگے بھی دیکھ لیں. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یہ اب تیسری نقلی دلیل ہے اور یہ تخویف دنیاوی ہے. یہ سارا واقعہ پڑا ہوا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ. یہ تخویف دنیاوی ہوگی، دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہوگا جی. اور تیسری نقلی دلیل ہے، دیکھیں. اور ذکر فرماؤ بھائی عاد کے. بھائی عاد کے کون سے پیغمبر مراد ہیں جی بتاؤ؟ کون؟ ہود علیہ السلام. شاباش. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ ڈرایا آپ نے اپنی قوم کو ریت کے ٹیلوں کے ساتھ. یہ کیا مطلب؟ نیا لفظ آیا، ریت کے ٹیلوں کے ساتھ. مطلب یہ ہے یہ قوم عاد جہاں آباد تھی نا، یہ یمن کا علاقہ تھا، ریگستان کے اندر آباد تھی. ریگستان کے اندر. اور عذاب بھی اللہ نے ان کو کون سا دیا تھا؟ طوفان آیا تھا. ریت ریگستان کے اندر تھا نا، وہی ریتلی زمین اللہ پاک نے وہ طوفان چلا دیا تھے. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور تحقیق گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے پہلے اس عاد کے بھائی کے اور پیچھے عاد کے بھائی کے. یعنی ان سے پہلے بھی، حضرت ہود سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور بعد میں بھی کئی رسول آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا ان کی دعوت تھی؟ یہ کہ نہ تم عبادتیں کرو مگر صرف اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دن بڑے کے، قیامت کا عذاب. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اب قوم نے جواب دیا، کہا انہوں نے آیا ہے تو ہمارے پاس لتأفکنا، تاکہ تو پھیر دے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے، ہمارے بابوں سے، ہمارے بزرگوں سے دور کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں ہیں ہماری روزی روٹی بند کروانے کے لیے آیا ہے. نہیں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس لے آ تو وہ جو تو وعدہ دیتا ہے ہمیں اگر تو سچوں سے ہے، لے عذاب جو تو ہمیں وعدے دے رہا ہے. قال انما العلم عند اللہ، حضرت نے فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے. یعنی وہ جو عذاب ہے نا وہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، وہ اختیار صرف کس کا ہے؟ عذاب جو ہے وہ صرف اللہ کا اختیار ہے. ہاں میرا فریضہ کیا ہے؟ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں پہنچاتا رہوں گا تمہیں وہ جو بھیجا گیا ہوں میں ساتھ اس کے، یعنی توحید والا مسئلہ. وَلَكِنِّي، اور لیکن میں أَرَاكُمْ خیال کرتا ہوں تمہیں، دیکھتا ہوں تمہیں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، قوم جہالت والی. ٹھیک ہے، یعنی جہالت مطلب کہ تم جہالت پر مبنی کیا کر رہے ہو؟ باتیں کر رہے ہو. یعنی جاہلانہ مطالبے تم مجھ سے کر رہے ہو کہ عذاب لیا، عذاب لیا، ماننے کی بجائے تم یہ جاہلانہ باتیں کر رہے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اب یہ عذاب آ گیا. تکذیب کی، اناد بڑھا. پس جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، اللہ اکبر، عذاب کی صورت اب اللہ یہ دیکھو تفصیلاً بیان کر رہا ہے. یہاں پہ آئی ہے، اللہ پاک نے ذکر کی ہے. دیکھو کیا ہے صورت، کیا بنی. جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، عارضاً، بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتہم، ہاں آنے والا ہے ان کی وادیوں میں، مستقبلہ آنے والا ہے ان کی وادیوں میں. قالوا ھذا عارض ممطرنا، قوم کے لوگوں نے کہا گیا کہ کہا انہوں نے یہ ہے بادل بارش دینے والا ہمیں.
اللہ اکبر. قحط سالی آئی نا پہلے, بارش بند کر دی اللہ پاک نے, اچانک ایک دن کیا آ رہا ہے, بادل امڑ کے آ رہا ہے ان کے اوپر, بستی کے اوپر. کیا کہنے لگے, ہاں یہ بادل ہے, اب بارش برسے گی, ہماری فصلیں کیا ہوں گی, سرسبز ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ بارش ہمارے اوپر, یہ بادل ہمارے اوپر برسے گا, خوشحال ہوں گے ہم. آگے بزبان حال کہا گیا, بل ہوا مستعجل تم بھی, کہا گیا یہ بادل نہیں ہے, یہ بارش نہیں ہے جو تم ارادہ کر رہے ہو, جو تم سمجھ رہے ہو, بلکہ یہ وہ عذاب ہے مستعجل تم, جو جلدی کرتے ہو تم ساتھ اس کے. میرے پیغمبر کو کہہ رہے ہو نا لے عذاب, لے عذاب, اگر تو سچوں سے ہے, یہ وہی عذاب ہے. ریح فیہا, ہوا ہے اس میں, عذاب علیم, عذاب ہے دردناک. ٹھیک ہے, اس بادل کے اندر کیا ہوگی, اندھیری. سبع لیال و ثمانیۃ ایام, 7 راتیں 8 دنوں تک وہ اندھیری ان کے اوپر چلتی رہی تھی, قوم عاد کے اوپر. 7 راتیں 8 دن تک مسلسل طوفان ان کے اوپر چلا. تدمر کل شیء بامر ربھا, اللہ پاک نے فرمایا ہلاک کرے گی ہر شے کو ساتھ حکم اپنے رب کے. ہوا کا بھی اپنا اختیار نہیں ہوگا, وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر چیز کو کیا کر دے گی, ہوا ہلاک کر دے گی. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم, ہاں پس ہو گئے وہ نہیں دیکھے جاتے تھے مگر گھر ان کے. یعنی قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, اس طرح ہو گئے جس طرح کھجور کا تنا اندر سے کیا ہو جاتا ہے, کھوکھلا بوسا ہو جاتا ہے, اس طرح وہ ہو گئے. اندھیری چل رہی تھی, کوئی چیز نہیں دیکھی جا رہی تھی, وہ بھی نہیں نظر آ رہے, ان کے گھر ہی نظر آ رہے تھے بس, جو اونچے اونچے تھوڑے بہت کھڑے کیے ہوئے تھے, اونچے اونچے کھڑے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں رامزات, لمبے لمبی عمارتیں بنایا کرتے تھے, بس یہی نظر آ رہی تھی, یہ نہیں پھر نظر آ رہے تھے اندھیری کے اندر. کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم جرم کرنے والی کو. یہاں تک تخویف دنیاوی ہے. پھر آگے جو آیت ہے یہ اللہ پاک نے اہل مکہ کی طرف پھر توجہ دلائے. اللہ پاک پھر مکہ والوں کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا.